السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم پر رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن. آج 20واں روزہ ہے اور آج ظاہر اعتکاف میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اعتکاف میں آج بیٹھیں گے. تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ اعتکاف بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شب قدر پہ بات بھی ہوگی اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور رمضان المبارک کے حوالے سے یہ گفتگو بھی ہوگی جو ہم ہر پروگرام میں ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ 11 ماہ بڑی بےتابی سے مسلمان پوری مسلم امہ جو ہے انتظار کیا کرتی ہے. اس خاص کیونکہ مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں جہنم کے دروازے چونکہ بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس سے کس طرح فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور روزے اور خاص طور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کس طرح زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، فرائض ادا کریں، اور پھر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی ہم نے پچھلے نشستوں میں گفتگو ہوئی ہے ہماری. کوشش کریں کہ آج کے اس محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے. ہمارے ساتھ مولانا مسکین نقشبندی صاحب کی استار کو محتاج نے بہت شکریہ سر، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. ثنا خاں اشرف قادری بھی آج دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کا آغاز بھی ظاہر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا فارمیٹ ہوگا. جی اشرف علی قادری، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. اندر
کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر چلے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، اور خوبصورت
کلام اور خوبصورت آواز ہمیں ثنا خان حمزہ اوان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ حمزہ، آپ بھی تشریف لائے ہیں. مولانا مسکین حجازی صاحب، مسکین نقش بندی صاحب، آپ سے جو گفتگو ہے تو آغاز میں چاہوں گا اعتکاف سے کیا جائے، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں جو ہے مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو اعتکاف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ سنت طریقہ اعتکاف کا کیا ہے، کتنی قسم کے اعتکاف ہیں، اور کس عمر کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یا خواتین کو اجازت ہے بیٹھنے کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ماشاء اللہ ہمارے بھائی اشرف قادری صاحب نے اتنا خوبصورت نعت کلام پڑھا، حمد پڑھا، جی جی ماشاء اللہ. تو وہ ساری کیفیت ہی اعتکاف کی ہے کہ بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. بس یہ کیفیت جب آدمی پر ہو اور اس کا استحضار ہو جائے اور ندامت پیدا ہو جائے تو اسی کے لیے اعتکاف ہے کہ اللہ میں دنیا کے سارے مشاغل، اپنے سارے حوائج اور جتنے بھی میری تقاضے ہیں سب کو قربان کرتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں. اے اللہ، اے مولا، صرف تیری طرف آتا ہوں. ایک اللہ والے نے، شاعر نے کیا خوب کہا، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سربار منت درباں کیے ہوئے. ماشاء اللہ. تو اعتکاف ہے اللہ کے در پہ پڑ جانے کا نام، اللہ کے آگے جھک جانے کا نام، اللہ کے آگے، یعنی اس بنیاد پر، اس ارادے عزم کے ساتھ کہ اے اللہ اب میں آ گیا ہوں، میں نے تیرے در پہ سر جھکا دیا ہے، اب میں ہلوں گا نہیں، اس وقت تک اٹھوں گا نہیں جب تک کہ تو مجھے معاف نہ کر دے، مجھ پر اپنا رحم نہ کر دے، اپنا کرم نہ فرما لے. تو اعتکاف آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں، یعنی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، اور بستر پر پورے رمضان کے آخر تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اور بعض رمضان میں پورا مہینہ اعتکاف فرمایا. ہم امت کے لیے تو آسانی کا معاملہ فرمایا ہے کہ بھائی پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. کم سے کم ایک فرد کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے. تو باقی کے لیے تو مستحبات ہے، سنت ہے. اور آج کل تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ گرچہ اعتکاف سنت ہے لیکن نیت مستحبات کی جائے، کیونکہ اعتکاف کے جو احکام ہیں، جو شرائط ہے، وہ عموماً پورے نہیں کیے جاتے. اچھا. اب اس میں کوئی دنیاوی بات کر لی، فون آ گیا، کوئی کاروباری بات کر لی، کوئی نفسانی تقاضا سامنے آ گیا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا بلا ضرورت شرعیہ، بلا عذر. آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. مسجد کے احاطے سے باہر نہ جائیں. مسجد کے احاطے سے باہر. تو آج تو اللہ معاف فرمائے کہ اعتکاف میں اللہ کے در پہ پڑ گئے ہیں مگر موبائل سے باز نہیں آ رہے، اخبارات کے پڑھنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور گپے شفے لطیفے لطائف کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر بھی نہ ہونے سے غنیمت ہے، بہتر ہے کہ کچھ لوگ اس جذبے کے ساتھ کہ چلے اللہ کو منانا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اعتکاف کو چھوڑا نہ جائے، مستحبات کی نیت کر لیں، نفل کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. بے شک. تو اعتکاف نام ہے اللہ کو منانے کا، اللہ سے لینے کا، اللہ کے در پہ پڑے رہنے کا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں سمانے کا، اللہ کی معرفت اور محبت کے حصول کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے. تو اعتکاف بہت اونچا عمل ہے، اور یہ بعض یعنی اولیاء اللہ سے یہ منقول ہے کہ جب وہ دنیا میں کہیں جاتے، سفر میں عوام الناس سے ملتے، طرح طرح کے ماحولوں میں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری روح پر جو ہے کچھ اثرات پڑ گئے ہیں، ہماری روح جو ہے کچھ میلی ہو گئی ہے. تو پھر وہ آ کر چاہے رمضان ہوتا یا نہ ہوتا وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تاکہ اس روح کی بالیدگی اور تزکیہ نفس کو حاصل کر لیں اور اپنی روح کو پاک کر سکیں. تو یہ اللہ کے لیے ہے،
اور اس میں اللہ ہی کو منانا ہے اور اللہ ہی کی بتائی ہوئے احکام کے مطابق عبادات کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو میری اپنی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت اور دعا، اور دعا سے بڑھ کر اور کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ الدعا هو العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دوسرا الدعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس میں اعتکاف میں جب آدمی پڑ جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی عام دنیا دار آدمی کے در پہ آپ جائیں اور وہ آپ کی بات نہ مانے اور آپ پھر جائیں اور پھر بھی نہ مانے اور آپ پھر جائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کہے کہ بار بار آ رہا ہے یار، اس کا تقاضا پورا کر۔ ہاں، یا کسی کے در پہ آپ پڑ جائیں اور بیٹھ بھائی جائیں میں گے تو ہلوں گا نہیں یہاں سے جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا، ٹھیک۔ نہیں ہوگا۔ تو اللہ وہ کریم ذات، اللہ وہ رحیم ذات جو اپنے بندوں سے 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بے شک، اور جو کہتے ہیں اے میرے بندے آ میری طرف آ، تو میری طرف آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر جائے گی، مجھ سے معافی مانگ، تو زمین آسمان کے برابر گناہ لے کر آ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے آ مجھ سے معافی مانگ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ پاک اتنے کریم ہیں، اللہ پاک اتنے رحیم ہے، فرمایا اے میرے بندے میں صرف معافی پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ تیرے ان تمام گناہوں کو تیری اس توبہ اور ندامت کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دوں۔ نیکیوں میں، سبحان اللہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے کوئی راہ منزل ہی منزل نہیں۔ ہی نہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت تو ہر آن ہر گھڑی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اور یہ اعتکاف تو ایسی چیز ہے کہ اگر جس نے صحیح اعتکاف کر لیا، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، مستحبات اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور کسی منکرات میں نہیں پڑا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ سبحان، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ تو پھر میں کہا کرتا ہوں، بلکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جس کا اللہ ہو گیا اللہ کا سب کچھ اس کا ہو اس کا ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اعتکاف کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ اعتکاف ضروری ہے اور کیا کیا اس کی شان ہے اور کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس سے، اعتکاف کتنے قسم کا ہے اور اس میں عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے؟ عمر کے لیے تو ہے کہ بس آج کل احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ بچے نہ ہو جو آداب کی رعایت نہ رکھ سکتے ہوں۔ اصل تو یہ چیز ہے، اگر آداب کی رعایت رکھ سکتے ہوں اور بڑوں کی نگرانی میں ہو، علماء کی، بزرگوں کی، اور ان کی جو ہے توجہ ہو ان کے اوپر، تو پھر کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ 10 سال کا بھی بچہ اعتکاف کر سکتا ہے، 15 سال کا بھی کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہر مسجد کے ماحول اور وہاں بیٹھنے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ عمل جو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے ایک مسجد میں بہت کثرت سے اعتکاف کرنے والے بیٹھتے تھے۔ تو ہمارے وہاں ایک بزرگ عالم ہے قاضی فخر الحسن صاحب، جی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے لڑکے یہ تو اعتکاف کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں رہے اور شرارتیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی، کیا لگ تو رہے پھر ہیں؟ انہوں نے پابندی لگا دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بھی جو نابالغ ہوگا بچہ اس کو ہم اعتکاف میں نہیں بٹھائیں گے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ پہلے میرے پاس آ کر انٹرویو دے گا، میں دیکھوں گا کہ یہ آیا اس کا مقصد کیا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ تو بعض لوگ ایک رسماً بھی بیٹھتے ہیں، اور ایک اصل یہ جذبہ اور کیفیت کا نام ہے۔ رسمن کیا ہے سر؟ رسماً بس ایسی آپ بیٹھ گئے تو بس چلو یار دوست ہے میرا، گپ شپ رہے گی؟ گپ شپ رہے گی، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ایک کو دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، اور یہ اللہ کی۔ اور خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا ہے جناب؟ اپنی مسجد یا خواتین کے لیے بھی اعتکاف ہے، لیکن ان کے لیے مسجد میں اعتکاف، اپنے گھر میں کوئی اپنے جگہ گھر میں مختص کر ایک لیجیے، جگہ مختص کر لے اور وہاں وہ پردہ لگا لے، اور اگر پردہ نہیں بھی لگاتی ہیں تو بس ایک کونا، ایک جگہ ان کے لیے مختص ہو، بس وہ وہاں عبادات کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، اور 10 دن تک جو آداب دیگر اعتکاف کے ہیں وہ ان کی بھی ہے۔ نہیں وہاں تو یہ سکھا نا آپ نے کہ قدغن ہے کہ مسجد سے باہر نہ جائے، یہاں پہ بھی یہی ہے، نہیں یہاں پورے گھر میں، نہیں پورے یا گھر میں پھر نہیں، اسپیسیفک اس جگہ پر؟ ہاں اس جگہ پر
جس جگہ کو مختص کر دیا بس وہ اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، اس میں اب کسی کھانے پینے کی حوائج ضروریہ، واش روم جانا ہے یا کھانے پینے کے لیے کچن جانا ہے، اس حد تک وضو کے کرنا ہے تو اس حد تک تو وہی احکام ہیں جو مسجد میں ہیں۔ باقی اس گھر جگہ والوں سے سے وہ گفتگو، جی گھر والوں سے گفتگو، گھر والوں سے عند ضرورت کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کی جائے گی، صرف جو شرعی تقاضے ہیں، جو ان کی ضروریات ہے، حوائج ضروریہ، وہ تقاضے، بس صرف وہی گفتگو کر سکتی ہے، باقی دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتی۔ بہت سی بات ہے جی، خواتین بھی بآسانی کر سکتی ہیں گھر میں، اور شوہر تو چاہیں گے ضرور وہ کر لیں، بہت سی بات ہے۔ تو اچھا سر، یہ جو پردے والا کانسیپٹ ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، پردہ ہر شخص نے لگایا ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ پردے کا بذاتی ہی آداب اعتکاف میں نہیں ہے، یہ ایک اچھی ضرورت بن گئی ہے صرف اس وجہ سے، ورنہ ویسی مسجد میں آپ مسجد نبوی میں دیکھیں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں لگا ہوا، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے، بڑی مساجد میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ صرف باہر سے آنے والے عام طبقے جو اعتکاف میں نہیں ہو، عام عوام الناس، ان کو بتانے کے لیے کہ کہیں وہ آ کر کوئی دنیاوی بات، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر دے کہ جس سے اعتکاف، معتکف کا اعتکاف متاثر ہو جائے، تو ان کو بطور پہچان کے لیے کہ بھائی یہ پردہ لگا ہوا ہے، یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف میں یعنی پردے کی ضرورت پردے کی نہیں ہے، ضرورت اس سے نہیں۔ تعلق نہیں بنتا، جی۔ صرف ایک تھوڑی سی نشانی کے طور پہ سمجھ لیجیے جی ہاں، جی۔ کہ یار یہ اور بہتر ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، کوئی ایسی ناگوار بات نہ کر دے، کوئی ایسی بات اور نہ ہو جائے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہو اور وہ آ جائے مسجد میں، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ بات شروع کر دے، دھمکیاں شروع کر دے، تو جب پردہ لگا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی نہیں یہ تو اعتکاف میں، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو بہتر ہے پردہ ہونا، بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ سر بھائی سنت طریقہ سر کیا ہے اعتکاف کا؟ سنت طریقہ یہ ہے حضرت کہ نیت کر لی آپ نے، نہیں 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، وہ مہینے کا ہے؟ 10 دن تو سنت ہے ہی ہے، 10 دن 10 دن، باقی نوافل ہے۔ نفلی میں آپ 15 دن بیٹھیں، 20 دن بیٹھیں، اب مہینہ بھر بیٹھیں۔ اور مسجد میں یہ داخل ہوتے ہیں سر، دعا پڑھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، تو اس کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی جو خلاف ادب، تو وہ معافی، قابل معافی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کوئی کھا پی لیا، کوئی زبان سے بے ساختہ کوئی لایانی بات تو کرنی نہیں چاہیے، اگر نکل گئی تو وہ معاف ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اور بات ہو جاتی ہے، تو اعتکاف کی نیت سے جو ہے پھر مسجد میں سونا جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں آرام کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر اعتکاف نیت نہ ہو تو پھر ان امور کی مسجد میں اجازت نہیں دی جاتی۔ نہیں تو مسجدوں میں تو مولانا صاحب ایک زمانے میں، اب تو ختم ہو گئی ساری چیزیں، باقاعدہ طور پر دنیاوی باتیں بھی ہوتی تھی، گفتگو بھی ہوتی تھی، بڑے بڑے مسئلے ڈسکس ہوا کرتے تھے، جنگی فیصلے ہوا کرتے وہ تھے، ہوتے تھے، مشقیں ہوتی تھی، لیکن یہ اس میں یہ ہے نا اب کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کریں نا وہاں بیٹھ کر۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیاوی امور دنیاوی، وہ جو مسجد نبی میں جو امور کیے جاتے تھے وہ فی الدین نہیں ہوا کرتے تھے، وہ للدین ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی امت معاشرے سے متعلق کوئی دینی امر ضروری ہے، کسی احکام کو نافذ کرنا ہے، کوئی آداب بتانے ہیں، یا حملہ آوروں کے لیے تیاریاں کرنی ہے، یا جہاد میں جانا ہے ان کے لیے مشقیں کرنی ہے، تو وہ دین سے باہر نہیں ہے، وہ جو ہے وہ للدین ہے، دین کے لیے ہے، اس لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کو آپ صرف مطلق دنیاوی امور نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں تو دین اس کے پہ لیے ہے۔ تو ظاہر ہے روزمرہ کے مسائل آپ کہہ رہے ہیں ڈسکس نہیں ہوتے تھے وہاں؟ ہوتے تھے، لیکن دین کی بنیادوں پر ہوتے تھے۔ دین کی بنیادوں پر، ظاہر سی بات ہے۔ مومن کی تو دنیا بھی دین ہے، وہ محض دنیا نہیں ہوتی تھی، وہ دین کے لیے ہوتا تھا، اور وہ دنیاوی امر کا بھی تعلق کسی نہ کسی درجے میں دین کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ اب لشکروں کی تشکیل، ان کی سب بندی وہ کیا کرتے تھے، تو وہ دین کے لیے ہے، مطلق دنیا نہیں ہے۔ مطلق دنیا تو الدنیا جیفتن ہے، مطلق دنیا تو مردار ہے، اس کے لیے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی جی۔ یہاں ہم ملتمس ہیں، حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمزہ وان صاحب،
کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ہوگا. بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ مولانا مسکین نقشبندی صاحب بھی ہوں گے، سلام اشرف قاضی بھی ہوں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ملتمس ہیں حمزہ وان کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. ایک کلام ہے حضرت نے بھی بڑا سنا ہے میرے سے. آج آپ کے توسط سے میں پوری دنیا میں یہ کلام جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ پھیلے. اور وہ کلام یہ ہے: ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، اہلیہ جو ہوتی ہے وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی. اور یہ آخری کے جو دو مصرے ہیں یہ میں جتنے بھی علماء حق ہیں میں ان کی نظر کروں گا کہ عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، عالموں کی محنت ہے،
مدرسوں کی برکت ہے، ورنہ سر پہ ہم سب کے ٹوپیاں نہیں ہوتی، ورنہ سر پہ ہم سب کے ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ انبیاء کی سنت ہے، علماء کی محنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، علماء کی محنت ہے، ورنہ سینے میں ہمارے آیتیں نہیں ہوتی، ورنہ سینے میں ہمارے آیتیں نہیں ہوتی۔